حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی سیرت باکمال کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ ولادت بسعادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بھی مختصر میں نے بیان کیا، کچھ مختصر آپ کے سامنے پھر عرض کرتا ہوں کہ ارض مقدس زمین ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ سے نکاح فرمایا، تو ان کے بطن سے رب تعالیٰ نے جو فرزند پیدا فرمایا، جس کی بشارت دی تھی، وہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ نام و لقب، آپ کا نام اسماعیل، اس کی وجہ تسمیہ سے متعلق منقول ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حق کی والیوم 1 پیج نمبر 517 پر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اولاد کے لیے دعا مانگتے تو اس کے بعد یہ کہتے اسماعیل، یعنی اے اللہ میری دعا سن لے، یعنی قبول فرما۔ جب رب تعالی نے فرزند عطا فرمایا تو اس بارگاہ کی اس دعا کی یادگار میں آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر والیوم 7 پیج نمبر 23 پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، اور تمام مسلمانوں اور سبھی اہل کتاب کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں، اور آپ ہی کا لقب ذبیح اللہ ہے۔ بعثت اور روض العنف والیوم 1 پیج نمبر 22 پر نقل ہے، رب کریم نے آپ کو قبیلہ جرہم اور سرزمین حجاز میں رہنے والی قوم عمالیق کی طرف مبعوث فرمایا، یعنی نبی بنا کر بھیجا، جنہیں آپ نے تبلیغ و نصیحت فرمائی۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان نہ لائے۔ آپ کی اولاد میں 12 آپ کے بیٹے تھے، اور ان اولاد میں اس قدر برکت ہوئی کہ وہ پورے عرب میں پھیل گئے۔ آپ کے اوصاف میں سے چند اوصاف یہ ہیں، آپ وعدے کے سچے اور اللہ کی عطا سے غیب کی خبر دینے والے رسول ہیں۔ آپ مخلوق میں ایک بہترین مرد تھے، اور اسماعیل اور یسع و ذوالکفل کو یاد کرو۔ رب فرماتا ہے سورہ صاد آیت نمبر 48 میں، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور سب بہترین لوگ ہیں۔ آپ اپنی اطاعت و اعمال، صبر و استقلال اور احوال و خصال کی وجہ سے رب تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ۔ آپ کی ایک خاصیت، آپ صابرین کے اعلیٰ گروہ میں شامل ہیں۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85 میں فرمایا، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے۔ نزول احکام، آپ پر الگ سے کوئی کتاب یا صحیفہ نازل نہیں ہوا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کے آپ تابع تھے۔ البتہ وحی کے ذریعے آپ پر بعض احکام کا نزول ہوا۔ قبیلہ جرہم کی آمد، بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3364۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بیت اللہ کی جگہ ٹیلے کی طرح زمین پر بلند تھی۔
سیلاب اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا یہاں تک کہ جرہم قبیلے کے قافلے یا جرہم والوں کا وہاں سے گزر ہوا، اور وہ مقام قدا کے راستے سے آ رہے تھے۔ انہوں نے چند پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ پرندے پانی کے گرد چکر لگا رہے۔ وہ وہاں گئے اور حضرت بی بی ہاجرہ سے ٹھہرنے کی اجازت لی۔ آپ نے اجازت تو دے دی مگر فرمایا کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ وہ مان گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو لوگ مل گئے اور انہیں بھی پسند تھا کہ قریب میں انسان ہوں، چنانچہ یہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہیں بلا لیا، یہاں تک کہ اس جگہ کئی گھر آباد ہو گئے۔ فتح الباری والیوم 7 پیج نمبر 329 پر نقل ہے کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور آپ کی مادری زبان قبطی اور پدری زبان عبرانی تھی، اور جرہم قبیلے کے لوگوں کے درمیان پلنے بڑھنے کے دوران ان سے آپ نے عربی زبان سیکھ لی۔ پھر رب کریم نے آپ کو اس زبان کی فصاحت و بلاغت سے نواز دیا، چنانچہ سب سے پہلے آپ ہی نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام فرمایا۔ نکاح اور والدہ کا وصال۔ آپ کا نکاح قبیلہ جرہم کی خاندان کی ایک لڑکی سے ہوا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت بی بی ہاجرہ کا وصال ہو گیا۔ طلاق کا واقعہ۔ بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء، حدیث نمبر 3364۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نکاح کے بعد وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم خیریت دریافت کرنے کے لیے تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ پایا۔ ان کی پہلی زوجہ گھر کے اندر تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حالات پوچھے تو پہلی زوجہ نے کہا کہ بڑی تنگی ہے، بہت زیادہ، ہم معاشی تکلیف میں ہیں۔ کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا اسماعیل فکر معاش کے لیے کہیں گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور ساتھ ہی یہ کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ رات جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ایک مانوس سی خوشبو محسوس کی۔ پوچھا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا جی ایک بزرگ آئے تھے۔ پورا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد تھے اور حکم دے کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ پھر آپ نے بنو جرہم کی دوسری لڑکی سے نکاح کیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے۔ اسماعیل علیہ السلام روزی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ آپ نے دوسری زوجہ سے حال احوال پوچھا تو بتایا بہت اچھے حالات ہیں، رزق میں کشادگی ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی تعریف و توصیف ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ تمہارے شوہر جب آئیں تو انہیں سلام کہنا اور ساتھ ہی کہنا کہ اپنی چوکھٹ قائم رکھیں۔ رات جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو زوجہ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر آپ نے اپنی زوجہ سے کہا یہ میرے والد تھے اور تم میرے دروازے کی چوکھٹ ہو، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں نکاح میں برقرار رکھوں۔ یہاں پر ایک تنبیہ، نبی کی زوجہ کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ تنگی پر شکایت کرے۔ نبی کی زوجہ تو صابر و شاکر ہوتی۔ پہلی زوجہ ناشکری اس نے کی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے طلاق کا حکم دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں ثنا و توصیف کرے، اس کا شکر ادا کرے، تو ایسی عورت ہی کامیاب ہوتی ہے۔ وصال اور تدفین۔ اور روض العنف والیوم 1 پیج نمبر 40 پر
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وصال 130 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کی تدفین حجر اسود یعنی حتیم کعبہ اور والدہ کی قبر انور کے قریب ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان جگہ میں آپ کا مزار پر انوار موجود ہے۔ حضور علیہ السلام اولاد اسماعیل میں مسند امام احمد ابن حنبل والیوم 6 پیج نمبر 45 پر حدیث نمبر 16984 حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضرت اسماعیل کو چن لیا اور آپ کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔